اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام، قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ کرام، اکابرین، سلف صالحین اور اللہ کے نیک بندوں سے تمام محبت کرنے والے مسلمانوں کو میری طرف سے آپ کی محبتوں پر مبارکباد بھی کہ دنیا کی خواہشات کی محبت چھوڑ کر آپ نے اپنے دلوں کو اسلام اور اسلام کی خدمت کرنے والوں کی محبت سے سجا رکھا ہے۔ یقیناً آپ بہت عظیم لوگ ہیں، یقیناً آپ اسلام کے جانشین بن سکتے ہیں، یقیناً آپ اسلام کے محافظ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر متحد ہو کر، جمع ہو کر بنایا۔ اس نظریے کے تحت بنایا کہ یہاں پر اللہ کا قانون، اسلام کا نظام، عقائد و نظریات نافذ ہوں گے۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، لہو کے دریا بہے، گردنیں کٹی، گھر اجڑے، ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنے زندہ جلا دیے گئے، لیکن انہوں نے ان قربانیوں کو دینے سے ایک منٹ کے لیے بھی سوچا نہیں ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ جب اسلام کا نام آیا تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کو ماننے والے، اسلام کا نام لینے والے، اسلام سے محبت کرنے والے اسلام کو کچھ نہیں دے سکے۔ ہم 70 سال سے پاکستان کے اندر سود کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو تمام محبتوں کے امتحان کا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کی وجہ ان کی اطاعت رسول تھی، ان کی قرآن سے محبت تھی، ان کی قرآن کی آیات اور احکامات کی پیروی تھی۔ خلفائے راشدین کی عظمتوں کا وجود ان کی قرآن کے نظام، اسلام اور سیرت النبی سے محبت اور اس کے اوپر عمل تھا۔ لیکن ہم نے پاکستان بننے کے بعد اسلام کے نام پر صرف اور صرف فرقوں کو سنبھالا ہے، نہ ہم اسلام کے نظام کو نافذ کر سکیں، نہ ہمیں اس کا شعور ہے، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے۔ ہمیں صرف فرقوں کے اسلام کا پتہ ہے، جس کا قرآن سے اور حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس اسلام کو آپ ماننے والے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے صدقے یہ سچ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جس اسلام کو آپ جانتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، وہ من گھڑت فرقوں کے من گھڑت عقائد و نظریات پر لکھا گیا اسلام ہے۔ کیونکہ اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اسلام میں پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو فرقہ پرستی میں سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ آپ دوسرے فرقے کی تذلیل کرتے ہیں، آپ دوسرے فرقے کی مخالفت میں اخلاق، تہذیب کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے مخالف فرقوں کے علماء کی تذلیل میں آپ اخلاقیات اور اسلام کی تعلیمات سے گر جاتے ہیں۔ گالی گلوچ، بد تہذیبی، بدتمیزی، بد اخلاقی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ تمام فرقوں کے پیروکار ان تمام رویوں میں رچے بسے ہوتے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے علماء کے حق میں اور دوسرے علماء کے خلاف
انتہائی متعصب، متشدد اور بد اخلاقی، بد تہذیبی پر اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ پرستی کبیرہ گناہ ہے۔ کیسے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا کہ سب مسلمان متحد ہو کر اسلام سے محبت کریں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ پڑیں، تو پھر آپ کے علماء آپ کو یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے بنیں گے، تو کیا ان علماء کا کام، ان کی ذمہ داری وہ 72 فرقے پورے کرنا ہے؟ کہ ہم 72 فرقے پورے کر کے پیشن گوئی پوری کریں؟ کیا یہ شعور ہے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ بتایا تھا کہ فرقہ پرستی ہوگی، وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ فرقہ پرستی سے بچنا۔ قرآن پاک میں ہزاروں آیات اس حکم پر مبنی ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ اختیار کیا۔ اور نبی نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں ایسے لباس پہنیں گی کہ وہ پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی۔ تو جیسے آپ لوگوں نے نبی کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے فرقہ پرستی شروع کی، کیا عورتیں بھی ایسے لباس پہننا شروع کر دیں؟ یہ شعور نہیں ہے۔ یہ شعور کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام میں فرقہ پرستی کبیرہ گناہ ہے۔ تعصب، نفرت، کدورت کی تعلیم اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر ایک کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس سے محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ آپ اپنے دل میں ٹٹولیں کہ افغانستان کے مسلمانوں سے آپ کے دل کا کوئی رشتہ ہے؟ آپ اپنے دل میں جھانکیں کہ کیا کشمیر کے مسلمانوں کی اذیتوں پہ، ان کے ساتھ گزرنے والے مظالم پہ کیا آپ کا دل تڑپتا ہے؟ کیا آپ روتے ہیں؟ یا آپ ان کے لیے کچھ کرنے کے جذبہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو ان فرقوں کے اسلام نے آپ کو مسلمان کے مقام سے گرا کر ایک فرقہ پرست وحشی درندہ بنا دیا ہے، جس کی زندگی کا مقصد دوسرے فرقے کے علماء کو گالیاں دینا اور دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرنا ہے، جبکہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ خود ایک عظیم کردار کے حامل ہوں اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو اپنے علماء کے پھیلائے ہوئے ان جالوں سے، ان پھندوں سے نکلیں جنہوں نے آپ کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے، اور اسلام اور مسلمان کے کردار، اسلام کے احکامات اور ایک مسلمان کے کردار سے گرا دیا ہے۔ اخوت، مساوات، بھائی چارہ، کیا فرقہ پرستی ان تمام اسلام کے تعلیمات اور احکامات کی نفی نہیں ہے؟ ذرا سوچیں۔ اخوت قائم کرنا، مساوات قائم کرنا، بھائی چارہ قائم کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم بھلائی پر متحد ہو جاؤ اور برائی کے خلاف متحد ہو جاؤ اور بھلائی کو قائم کرنے کے لیے متحد ہو جاؤ۔ ہم صرف اپنے فرقوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے متحد ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اسلام کے اصل تصور کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ خود کیوں نہیں قرآن پاک پڑھتے؟ آپ خود کیوں نہیں حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرتے؟ اپنی روزمرہ زندگی کی ساری خواہشات کے لیے آپ خود بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو دین کے لیے آپ محنت کرنا گوارا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو برائے مہربانی منافقین اور فاسقین کی صف سے نکلیں، فرقوں کے جال سے نکلیں، علماء کے من پسند اور من گھڑت اسلام کو چھوڑیں اور حقیقی اسلام کا دامن تھامیں، اور یہ دیکھیں کہ 70 سال سے پاکستان کے اندر سود کا نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اس جنگ میں لاکھوں علماء، کروڑوں مسلمان شامل ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ مسلمان کی صف میں کھڑے ہیں یا منافقین کی صف میں کھڑے ہیں۔ پھر اپنا محاسبہ کیجئے اور برائے مہربانی اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اور اسلام کے نظام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونپی ہوئی امانت اسلام اور قرآن، اس کی حاکمیت،
اس کی بلندی کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے متحد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔